السلام علیکم۔ ایک طویل گیپ کے بعد میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ سے کرنٹ افیئرز کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اگرچہ آج کل کا جو حالات ہیں اس پر آپ بے شمار ویلاگز دیکھ رہے ہیں، لیکن میں اپنی ناچیز رائے ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پاکستان کی سیاست برسوں سے خود رو پودے کے تحت پروان چڑھی ہے۔ یہاں ترقیاتی ممالک کی طرح اصول، اخلاقیات اور ملکی مفاد کبھی بھی پرائرٹی نہیں رہی، کسی کی بھی۔ اچانک جب مشرف صاحب نے میڈیا کو آزادی دی تو بجائے اس کے کہ غیر جانبدارانہ اور ذمہ دارانہ صحافت کی جاتی، میڈیا پارٹی بن گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے میں تقسیم بڑھتی گئی۔ محض ریٹنگ کے چکر میں جو تماشا لگا، اس نے عام آدمی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ استحکام آنے کے بجائے سوسائٹی میں پولرائزیشن بڑھنے لگی، جو اب کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی میرے خیال سے۔ یہ المیہ ہے کہ نامور اینکرز بھی اب پوزیشن لیتے نظر آتے ہیں، یعنی آپ واضح محسوس کر سکتے ہیں کہ کون سا اینکر کس سائٹ پر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عمران کی حکومت اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ ایک کمپرومائزڈ حکومت تھی، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اور خود انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ انہیں حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ بندھے ہاتھ پیر کے ساتھ آپ کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ کم و بیش یہی صورتحال موجودہ حکومت کی بھی ہے، یعنی اتنی فریجائل ہے کہ کسی بھی لمحے اگر دو تین الگ ہوئے تو حکومت گر سکتی ہے اور بالآخر جانا الیکشن ہی کی طرف پڑے گا۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو میرا خیال سے سبھی سمجھتے ہیں۔ بہرحال نیتوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان میرا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل دی کہ وہ صورتحال کا صحیح ادراک کرے اور بروقت فیصلے کرے۔ عمران خان کو اللہ پاک نے جو موقع دیا، یہ بھی اللہ پاک کے اذن سے ہی ممکن ہوا، اور ان کی رخصتی بھی۔ یہاں میں بطور عام آدمی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہوش سنبھالنے کے بعد میرے مختلف رومانس رہے، جو تضادات کا مجموعہ آپ سمجھیں۔ مختلف اوقات میں اگر بھٹو صاحب سے بچپن میں میرا رومانس رہا تو جوانی میں میاں نواز شریف، اس کے بعد مشرف صاحب آئے جنہوں نے مجھے بے حد اٹریکٹ کیا، اور کسی بھی اور بات سے قطع نظر کہ وہ اچھے تھے یا برے، عام آدمی کو میں نے ان کے دور میں ہمیشہ سکھی پایا، اور عام آدمی کی زندگی ان کے دور میں نہ صرف آسان بلکہ پرسکون بھی رہی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ملک میں ایک اسٹیبلٹی قائم رہی۔ ان کی بدقسمتی ہے کہ انہیں 9/11 کی آزمائش سے گزرنا پڑا، اور اپنی نیچر کے برعکس انہیں کمپرومائز کرنا پڑا۔ یہ میری کنوکشن ہے کہ ان کی جگہ اگر کوئی اور بھی حکومت ہوتی تو مصلحت کا جو تقاضا تھا وہی کرتی جو انہوں نے کیا، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور پاکستان اقوام عالم سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ بہرحال اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط۔ جب میں موجودہ صورتحال کو دیکھتا ہوں تو عمران خان کی اچھی نیت اور ان کی ایمانداری سے قطع نظر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمران خان سے واضح مس کیلکولیشن ہوئی ہے اور وہ بروقت فیصلے کرنے میں ناکام رہے۔ مشرف صاحب نے ایک بار عمران خان سے کہا تھا کہ 11 کی کرکٹ ٹیم اور 22 کروڑ کے پاکستان کو چلانے میں بڑا فرق ہے، جو بات درست ثابت ہوئی۔ اب اگر ان کی وقتی ناکامی اللہ تعالیٰ بلیسنگ میں تبدیل کر دے تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا منظور ہے۔ بلا شبہ عمران خان ایک عظیم کرکٹر اور کپتان تھے، مگر پاکستان کی سیاست بڑی ظالم ہے۔ یہ کینیڈا یا یورپ نہیں ہے جہاں مورل ویلیوز میٹر کرتی ہیں۔ ان کا واسطہ پاکستان کے گھاٹ اور پروفیشنل اور تجربے کار سیاستدانوں سے تھا، جو کچے کھلاڑی نہیں تھے، یا انہوں نے اپوزیشن کو ایزی لیا،
یا پھر وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے۔ اگرچہ ان کے ناقدین جو ہیں وہ ان پر ایروگینس کا الزام لگاتے ہیں، اور انہیں اکثر ناقدین ریجڈ بھی قرار دیتے ہیں، مگر میری نظر میں آپ کو ذہنی طور پر، جبکہ آپ ملک کے نمبر 1 عہدے پر فائز ہوں، ہر ایڈیورسری سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 6 ماہ قبل ہی آپ کو خطرے کی وائبز آنا شروع ہو گئی تھیں، تو اصل میں انیشیٹو تو آپ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ ہر وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں اب، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی تھی، جسے آپ بر وقت استعمال نہیں کر سکے۔ سیدھا اسمبلی ڈیزالو کرتے اور نئے الیکشن کال کر لیتے، نہ کسی جلسے جلوس کی ضرورت پڑتی، نہ ہی کسی نئی جد و جہد کی۔ آپ نے فیصلہ تب کیا جب بہت دیر ہو چکی تھی اور گیم واز اوور۔ اس کی مثال میں کرکٹ کی ٹرم میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ میلکم مارشل کو اگر سیموئل بدری یا ڈینس للی کو چیتن شرما یا شین وان کو زیمپا کی طرح ایزی کھیلیں گے تو اس کا نتیجہ مجھ سے بہتر آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے عام آدمی دعا ہی کر سکتا ہے، وہ بیچارہ چینی پتی، بجلی، گیس، پانی اور بیماری، دوائی اور بنیادی مسائل سے اس قدر نبرد آزما ہے کہ اسے پچھلے 40 سال میں روزمرہ کے جو گمبھیر مسائل اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس دعا کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ رہ گئی موجودہ حکومت، تو شہباز شریف صاحب کے، کیونکہ میرا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ وہ ایڈمنسٹریٹر تو بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی ڈیلیور کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ 2 یا 3 ووٹوں کی تھن میجورٹی میں اگر وہ جیسا کہ وہ چاہتے ہیں وہ اچیو کر پائیں تو یہ بہت بڑا معجزہ ہی ہوگا۔ آصف زرداری صاحب کے بھی معاملات سے قطع نظر صحیح معنوں میں یہ مقابلہ عمران خان صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان تھا، جو فی الحال آصف زرداری صاحب جیت گئے۔ اور کاش یہ تمام سیاستدان اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ ملک کو بحران سے نکالنے، عام آدمی کے مسائل کے حل، ملک کی ترقی و فلاح، جیسا کہ یہاں ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی میں دیکھتا ہوں، کڑتا رہتا ہوں، یہاں پہ اتنا استحکام ہے کہ اپوزیشن بھی ہے، تنقید بھی کرتی ہے، لیکن نہ کوئی جلوس، ریلیاں، اور یہ ہر روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور میڈیا کی چاندی ہو جاتی ہے، یعنی وہ تبصرے، تجزیے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کے حق میں جو بہتر ہو وہ کر دے۔ پاکستان پائندہ باد۔